نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ تو آج کا ہمارا قرآن پاک کا لیسن ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 175 سے لے کے 177 تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے تفسیر بعد میں لفظی ترجمہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو اس سے پہلے والی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کتاب میں سے چھپاتے ہیں اور بہت تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا ہی میں اس کی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی چھپا کے، آیات کو چھپا کے، جھوٹ بول کے، جبکہ آخرت کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھی بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت والے دن، ان کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ تو آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت الہی کے بدلے عذاب نار کو قبول کیا، آگ کے عذاب کو قبول کیا۔ ان کے سامنے جنت کا نقشہ بھی تھا، جہنم کا نقشہ بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جہنم کے نقشے کو، آگ کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقتی طور پہ دیکھا کہ کیا فائدہ ہے، دور کی نہیں سوچی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنایا، ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ مغفرت کے بدلے عذاب کو اپنایا، عذاب بالمغفرہ، کہ یہ لوگ قیامت کے دن ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پر آمادہ کیا، کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آگ پر ہی صبر کر لیا، یعنی آگ کو ہی اپنا لیا۔ اور آگ کا عذاب ان کو کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو بھی چھپایا اور اختلاف بھی کیا۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، انہوں نے اختلاف کیا تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی شک میں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کتابیں اس لیے اتاری تھیں کہ حق کا ظہور اور غلبہ ہو اور باطل مٹ جائے، پامال ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اس میں تحریف کی، عدل بدل کر دیا، اور خاص طور پہ قرآن پاک کے بارے میں خلاف واقع باتیں کی۔ کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ شعر ہے، کسی نے کہا یہ گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں ہیں، اور اس طرح وہ حق سے کوسوں دور ہوتے گئے اور عذاب شدید کے مستحق بنے۔ اپنی کتابوں میں تحریف کر لی اور قرآن پاک کو اس طرح انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو آگے آیت نمبر 177
یہود و نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی فتنہ انگیز باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ ڈگمگا جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کی صرف پیروی کرنا ہے۔ یہ تو ایک حکم ہے جو کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون میرے حکم کی پابندی کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ وَالنَّبِيِّينَ، ایمان سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور ان کے نبیوں پر ایمان لے کے آنا ہے۔ کہ نیکی تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں پر ایمان لے کے آیا جائے۔ کہ تم لوگ تو فضول قسم کی بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ کعبہ کی تبدیلی کیوں ہوئی، کیسی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان لے کے آؤ۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ بھی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ جو کوئی مال دے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یہ نیکی ہے۔ تو یہودیوں کی تردید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیلاً سب کچھ ایک ہی آیت میں بتا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے، جبکہ تمہیں کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کے زیادہ ہونے کی رغبت ہو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے پاس اتنی مال کی استطاعت بھی نہیں ہوتی تو اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ قرابت داروں کو دیا جائے۔ قربہ میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار۔ والدین سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد باقی عزیز و اقارب ہیں۔ تو یہ جو مال پیسہ کچھ بھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے، دیا آپ کو، لیکن اس میں حق بہت سے لوگوں کا ہے۔ بہت سے لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ یہ پیسہ، یہ مال فضول خرچیوں میں نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے جا مت خرچ کر، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اور خود بے جا خرچ مت کرو، یعنی فضول خرچی مت کرو۔ عیش و عشرت کے لیے پیسہ نہیں تجھے دیا گیا، فضول خرچیوں کے لیے نہیں دیا گیا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں اور بھی تفصیلاً آئے گا کہ کن کن کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو سیدنا سلمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، تو دو ڈبل ثواب ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے، پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اس کے بعد مسکینوں کو دیکھا جائے۔ کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقہ ہے، کچھ بھی ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر دوڑائیں، تو اس کے بعد پھر اس کے علاوہ مسکینوں کو دیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ دیکھیں، جہاد جس کا بہت بڑا درجہ ہے، اس کی فضیلت دو فضائل کے بعد آتی ہے۔ نماز سب سے پہلے آتی ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی آتی ہے، اس کے بعد جہاد آتی ہے۔ تو جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ ضرور دیکھ لیں، اس حدیث کے مطابق نماز کی پوچھ سب سے پہلے ہوگی۔ جو نماز میں پاس ہو گیا اس پر نرمی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حالانکہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے والے ہوتے، لیکن پھر نرمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملے کو فکس کر دیں گے کہ اس کے مظلوم کے اوپر زیادتی بھی نہیں رہے گی، اور جس نے زیادتی کی ہوگی تو اس کے نماز کو وقت پر ادا کرنے کی وجہ سے اس پر نرمی برتی جائے گی اور کسی نہ کسی طرح معاملے کو فکس کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کوئی اسی حوصلے میں نہ رہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پکڑ لے، چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو کسی طرح نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے اس بات کو فکس کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، اس کے وقت پر اس کو پڑھیں اور کسی کے اوپر ظلم زیادتی بھی نہ کریں۔ آگے اور کیا نیکی ہے؟ والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے یتیموں پر خرچ کرنے کا، ان کی کفالت کرنے کا۔ آگے فرمایا نیکی یہ بھی ہے کہ والمساکین، کہ مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بارے میں ہم 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا ہو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور کوئی اسے 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجوریں دے دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، پھر مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ اس کی احتیاج کے بارے میں علم ہو کہ اسے صدقہ دیا جا سکے، اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ یہ مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ وابن السبیل، راستے میں چلنے والوں کو، مسافروں کو دیا جائے، جن کے پاس کچھ نہ بچا ہو، اس کا مال متاع کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ غائب ہو گیا، کوئی لے گیا، کوئی چوری کر کے چلا گیا، تو مسافر ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑا درجہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے شک یہ مال بھی خوشگوار اور دل پسند ہے، تو مسلمان کا وہ مال کتنا اچھا ہے جس مال میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتا رہتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ وہ مال بہت ہی بہترین خیر کا مال ہو جاتا ہے۔ رقاب، اور گردن آزاد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی غلام کو آزاد کر دینا یا کسی غلام کو آزاد کرنے میں اس کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی غلام کے مالک کو پیسے دے کر اسے آزاد کروا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آج کل تو ایسے غلام نہیں ہیں، تو پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام مسلمان کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے بچائے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ بھی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے، جبکہ وہ عہد کسی سے کرے اپنے عہد کو پورا کرے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں پڑھ لیں، کیونکہ تفسیر کافی لمبی ہو چکی ہے، تو ایک ہی حدیث پڑھیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی عہد کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اسے سرے عام سب کے سامنے ظاہر کیا جائے گا کہ اس نے یہ عہد توڑا تھا، اس کے نام کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔
تو جو منافق کی 4 خصلتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ عہد کو توڑ دینا، یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ سب نیکیوں میں سے آخری نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ سختی اور تکلیف، نقصان اور تنگی، جنگ و جدال کے وقت صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا، بے صبری اور ناشکری، بزدلی اور گھبراہٹ، جزا و سزا اور میدان جنگ سے پیٹھ موڑنا، یہ تمام خصائل اسلامی وقار کے منافی ہیں۔ تو انسان صابر بھی ہوگا، ثابت قدم بھی ہوگا تو وہی جنگ میں کامیابی پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مسلمان کا وقار اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دے لیکن شکست کھا کر میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ جب کہ انسان جنگ کے لیے نکل ہی گیا تو پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، پیچھے مڑ کر کسی کی طرف نہ دیکھے، رشتہ داروں کا نہ دیکھے، اپنے اولاد کو نہ دیکھے، گھر بار کو نہ دیکھے۔ اسے چاہیے کہ اپنی ثابت قدمی پر ڈٹا رہے، جمع رہے، صبر کرے، تو بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم پائے گا، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آئے گا کہ اگر تم ڈرتے رہو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، صبر کرو گے اور ثابت قدمی اختیار کرو گے، تم پر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں تم صبر کرو گے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر غیب سے مدد آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، جو کہ پوری کی پوری ڈیٹیل اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اس کے بعد ان کی تعریف میں فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے سچ کہا ہے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ بچنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کہ اس آیت میں سب کے سب کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا، مول لیا، خرید لیا، والضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خریدا، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، فما، تو کس قدر، اصبرہم، وہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر، ذالک، یہ، بِأَنَّ، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی الکتابہ، کتاب، بالحق، کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اختلافو، سب نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی، یقیناً وہ پہنچے، شقاق، بدبختی میں، بعید، بہت دور کی بدبختی میں وہ چلے گئے۔ لیسا، نہیں، البر، نیکی، عام، یہ کہ تولو، تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، یعنی نماز میں، ولیکن، اور لیکن، اصل، البر، نیکی یہ ہے، من آمن، جو ایمان لے کے آئے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر، وآت المال، اور دے اپنا مال، علی حبہ، اس کی محبت کی خاطر، اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ذوی القربا، قرابت داروں کو، یعنی والدین کے اوپر سب سے پہلے خرچ کرے، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں، وآقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کرے زکوٰۃ، والموفون، اور سب پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم، اپنی عہد کو، اذا، جب، عاہدوا، وہ سب عہد کریں، وعدہ کریں، والصابرین، اور نیکی بھی یہ بھی ہے کہ سب صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور بیماری میں، وحین، اور دوران الباس، جنگ کے، وحین، اور اس وقت جب الباس کے جنگ ہو رہی ہو، اولئک الذین، یہی ہیں جو صدقوا، سب سچے ہیں، واولئک، اور یہی هم المتقون، سب پرہیزگار ہیں، یعنی ایسے لوگ جن میں یہ صفات ہیں وہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، اور ان کا ظاہر باطن
قول و فعل سب کچھ یکساں ہے، سچا ہے، اور متقی بھی یہی لوگ ہیں کیونکہ اطاعت گزار ہیں اور نافرمانیوں سے دور ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔